السلام علیکم ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں ابرار کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں SNN نیوز۔ ناظرین، سپریم کورٹ سے دو اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک خبر ہے جو پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اور اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رجوع کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ اس معاملے میں کیا ہوا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسرا جو اہم معاملہ ہے، جو بہت بڑی خبر، وہ ہے سابق صدر اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو جو سزا دی گئی تھی خصوصی عدالت کی جانب سے، جس کی سربراہی جسٹس وقار سیٹھ کر رہے تھے، اور اس کو بعد میں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اس کورٹ کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا، اور اس طرح وہ سزا ختم کر دی گئی تھی۔ اور اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچا تھا، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے، یعنی کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا تو اس کے بعد جو خصوصی عدالت قائم کی گئی تھی اور جو خصوصی عدالت نے سزا سنائی تھی سابق صدر اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو، ان کو سزائے موت دی گئی تھی، وہ سزائے موت برقرار ہو گئی۔ اب ظاہر ہے اس سزائے موت کے اوپر عمل درآمد تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ سابق صدر اور جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور اب جو ہے وہ اس سزا کے اوپر اس طرح عمل درآمد تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جو فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا گیا ہے۔ یہاں پر یہ چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ یہ 3 نومبر 2007 کو جو ایمرجنسی کا نفاذ کیا گیا تھا سابق صدر پرویز مشرف کی جانب سے، اس کو جو ہے اس کے خلاف جو کیس بنایا گیا تھا، سنگین غداری کے تحت یہ کیس بنایا گیا تھا، اس پر جو ہے وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ آیا ہے۔ اس سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس پر بیرسٹر سلمان صفدر جو کہ سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل بھی تھے، ان کا کیا موقف ہے، پہلے وہ سنتے ہیں۔ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یا لا کی آپ کو کریکٹ پوزیشن بتاؤں گا۔ جو ملک کا لا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا لا ہے کہ سزا کیسے برقرار رہی۔ سزا تو ہے کہ ان کو سزائے موت دینی ہے، کس کو سزائے موت دیں گے آپ؟ سو قانون یہی ہے کہ موت کے ساتھ تمام کلیمز جو ہیں وہ نلیفائی ہو جاتے ہیں، وہ ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور سزا نہیں دی جا سکتی اگر باڈی کو سزا دینی ہے۔ آرٹیکل 6 میں ہائی ٹریزن میں سزا ان کے جسم کے اوپر تھی کہ ان کو سزائے موت دی جائے گی لٹکانے کے ساتھ، وہ سزا کوئی اور فائن نہیں تھا۔ آج اپیل آگے بڑھ ہی نہیں سکی کہ تمام سزا، تمام پنشمنٹ جو دینی تھی وہ اب موت کے ساتھ وہ ختم ہو چکی ہے۔ سو آج یہ اپیل سنی بھی بہت تاخیر سے جاتی ہے۔ 4 سال پہلے یہ اپیل ڈالی تھی، اس کی سماعت آج ہوئی ہے۔ فیملی ریلیٹیوز اور فیملی کو ان کے بتانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ ملک سے جا چکے ہیں، ان کو آف کورس انفارم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر آف کورس ان کی ایک ان کا پروٹیسٹ ہے، اپنی ریزنٹمنٹ ہے کہ زندگی میں 4 سال میں تو یہ اپیل سنی نہیں گئی۔ مگر میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جو فیصلہ ہے تقریباً اس میں 20-21 اب ججز کا ویو آ چکا ہوا ہے ماضی میں بھی، کہ جنرل پرویز مشرف کے 1999 کے بھی جو اقدامات تھے وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل تھے، وہ کرمنل نہیں تھے۔ تو یہ بھی ہائی ٹریزن کا مقدمہ، غداری کا، سنگین غداری کا مقدمہ غلط چلتا ہے، یہ جرم ان پر ثابت نہیں ہوتا۔ یہ جسٹس نظر اکبر کے بھی یہی ویوز ہیں۔ اور پھر یہ جیسے یہ کیس پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، the constitutional crime was concluded in an unconstitutional manner، تمام CRPC کی کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑاتے ہوئے یہ ان کی غیر موجودگی میں، ان کی عدم دستیابی میں بڑی تیزی سے یہ کیس جو کنکلوڈ کیا جاتا ہے ایک بیمار شخص کا جو ملک میں نہیں ہے۔ اور وہ اشتہاری بھی کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کی اجازت سے وہ باہر جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں اور ہسپتال میں رہتے ہیں اور پھر فوت ہو جاتے ہیں۔ سو بڑا سمپل اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے، سزا واش ہو گئی ہے۔ سر، ایک کوشچن کا یہ بھی جواب دے دیجیے کہ سپریم کورٹ نے جو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو سیٹ اسائڈ کیا ہے، تو جب سیٹ اسائڈ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ برقرار نہیں رہا جو خصوصی عدالت کا جو فیصلہ تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کمپوزیشن آف دی کورٹ کے اوپر تھا، اور وہ اس بات پر سیٹ اسائڈ کیا کہ لاہور کی جورسڈکشن تھی، شارٹ آرڈر ہے، تفصیلی فیصلہ نہیں ہے۔ اپیل کی ہماری گراؤنڈز بہت اور ہیں، مگر آپ نے ایک بات پہ رہنا ہے۔ آپ نے کہا سزا برقرار ہرگز نہیں رہی، میرا فائنل آنسر۔ ناظرین، بیرسٹر سلمان صفدر کا یہ موقف ہے کہ یہ جو 3 نومبر کا اقدام تھا
وہ سابق صدر پرویز مشرف کی جانب سے اس کو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل تو کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ سنگین غداری کے زمرے میں نہیں آتا۔ بہرحال ان کی ایک اپنی رائے ہے، لیکن جو آج کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ سیٹ اسائڈ کر دیا گیا ہے، کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، جس کے مطابق جو خصوصی عدالت نے سزائے موت دی تھی، اس خصوصی عدالت کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ اب دوسری جو خبر ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان جو بلے کے حوالے سے ہے، اس میں آپ ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رجوع کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور آج جب سماعت ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کی جو درخواست ہے وہ واپس لے لی گئی، اور اس بنیاد پر ہی یہ جو کیس ہے وہ خارج کر دیا گیا۔ وجہ یہ تھی اس درخواست واپس لینے کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ان کی نمائندگی کر رہے تھے وکیل، انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ چونکہ جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہاں پر یہ کیس جو ہے وہ آلریڈی چل رہا ہے، لہٰذا ان کی درخواست جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے یہ غیر مؤثر ہو چکی ہے، لہٰذا اب اس کو وہ واپس لینا چاہتے ہیں، اور اسی بنیاد پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی درخواست خارج کر دی ہے۔